السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن کی روشنی لیسن نمبر 6 میں مخارج حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حلقی کا مطلب یعنی جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں حروف۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ 6 حروف ہیں جو حلق کے 2 حروف جو ہیں وہ اوپری حصے سے ادا ہوتے ہیں، پھر درمیانی حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور پھر 2 حروف جو ہیں وہ بالکل حلق کے آخری والے حصے جو سینے کی جانب ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان 6 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے حمزہ ہا ادا ہوگا اقصی حلق یعنی جو سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اقصی حلق سینے کی طرف والا حصہ، ٹھیک ہے۔ عین، حا ادا ہوگا وسط حلق سے، حلق کا درمیانی حصہ۔ غین، خا ادا ہوگا حلق یعنی ادنا حلق یعنی حلق کا جو حصہ منہ کی طرف والا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی منہ کی طرف والا حصہ جو ہے وہاں سے ادا ہوگا غین، خا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیر بنا دیے گئے حمزہ، ہاں، یعنی کہ ان دونوں کے مخارج جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہے، اور عین، حا کا بھی مخرج ایک جگہ ہے، اور غین، خا کا مخرج بھی ایک ہی جگہ ہے۔ تو جب ہم ادا کریں گے اس کو، اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ ایک ہی جانب سے ہمیں ان دونوں حروف کے مخارج کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ، ہا آپ کو سینے کی جانب تھوڑا سا محسوس ہوگا، زور سے محسوس ہوگا، یعنی کہ حمزہ، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، ہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی بالکل سینے کی جانب سے آواز آ رہی ہے، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے، نیچے کی جانب سے۔ اچھا، اور عین، حا، عین کا بالکل یعنی دیکھیے حلق کا درمیانی حصہ، عین، ٹھیک ہے، عین موٹا نہیں کرنا، عین نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں موٹے حروف جو کے ساتھ تھے، صرف انہی کو پورے قرآن پاک میں ہم موٹا پڑھتے ہیں، اور کچھ ہم نے رولز پڑھے تھے الف، لام اور را کے، جس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے پھر موٹا اور باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر عین باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہا یہ بھی باریک پڑھنا ہے، عین، ہا۔ تھوڑا سا آپ دیکھیے عین جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہ تو سمپل، لیکن ہا کو جب ادا کریں گی آپ تھوڑا سا اس میں آپ دیکھیے ہلکی سی ٹھنڈی سی سانس نکالیں گی تو بالکل ایزیلی آپ کا یہ ادا ہو جائے گا، عین، ہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ یاد رکھنا ہے کہ درمیان والا حصہ، تصویر کو بھی ذہن نشین کر لیجئے اور پھر آپ اس کو سن کر بھی ذہن نشین کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ غین، خا ادنا حلق، ادنا یعنی کہ جو آپ کے منہ کی جانب والا حصہ ہے، سب سے اوپری حصہ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا، ہونٹوں کی جانب والا حصہ کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے۔ غین، خا حلق کا حلق کا جو منہ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کو ادا کرنے کے لیے ایک ہی مخرج ہے نا، لیکن دیکھیے غین آپ کا جو ہے سامنے والا حصہ غین، اسی طرح خا بھی ہم اسی مخرج سے ادا کریں گے، لیکن تھوڑی سی خراش کے ساتھ، جیسے آپ کو گلے میں خراش پڑ جاتی ہے نا تو اس طرح کی آواز آتی ہے نا، تو جیسے خا جب بھی ہم اس کو ادا کریں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ غین، خا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس پیج پر حمزہ اور ہا کی کچھ مثالوں کے ذریعے ہم اس کو پڑھیں گے۔ انعمت، انعمت آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، حمزہ الف جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو اب ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انعمت الذی، انعمت الذی،
अब देखिए हा, हा सीने वाली हा, ठीक है ना, गोल हा सीने वाली हा, ये याद रखिएगा। हदैना, हदैना, हारून, हारून। आपको ये ध्यान रखना है कि सीने पे आपको हल्का सा दबाव महसूस हो, ठीक है, जब इसको हम अदा करें तो। अब हम अदा करेंगे हलक़ के दरमियानी हिस्से से, ठीक है, आइन और हा। इसकी हम मिसाल देख लेते हैं। अलीमु, अलीमु, अला, अला। अब हा की मिसाल पढ़ते हैं। हर्रमा, हर्रमा, ठीक है, देखिए ठंडी सांस के साथ हर्रमा, हर्रमा। और यहाँ पर दूसरा है, देखिएगा, हकीमुन, हकीमुन, हकीमुन। साथ साथ इनके नाम भी याद करते जाइए। जो हमने पहले पढ़ा, हमज़ा हा अक्सा हलक से निकलता है, यानी सीने की जानिब वाला हिस्सा, ठीक है ना, यानी कि आप नीचे की तरफ से शुरू करेंगे और हमज़ा हा से शुरू करेंगे। और हमने अभी पढ़ा आइन हा, तो यहाँ पर वस्ते हलक, हलक का दरमियानी हिस्सा, ठीक है। और हम तीसरा क्या है इसका, गैन खा, इसका अदना हलक, हलक का वो हिस्सा जो आपकी मुंह की जानिब है, ठीक है। अब हम इन दो हरूफ की मिसाल पढ़ेंगे जो अदा होते हैं अदना हलक से, यानी गैन खा। गैन की मिसाल देखते हैं। गफूरन, गफूरन, गासिकिन, गासिकिन। नेक्स्ट है खा, खा, थोड़ी सी खराश के साथ, खा, खौफिन, खौफिन, खैरन, खैरन। तो आज के लेसन में जो हमने पढ़े हुरूफ हलक़ी, जो कि 6 हैं और ये बहुत अहम है। पूरे कुरान पाक में जब भी इस्तेमाल होते हैं इसके साथ और भी क़वाइद बनते हैं, लेकिन इसको आपको याद ज़रूर रखना है। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, इन 6 हरूफ को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए और फिर हम आगे चल के इसकी भी जो क़वाइद बनते हैं इंशाअल्लाह ताला वो अदा करेंगे, सीखेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इल्म हासिल करने वालों में से बनाए और इल्म सिखाने वालों में से बनाए, रब्बुल आलमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा नस्अलुका जन्नतुल फिरदौस वन्निजात मिनन नार, अल्लाहुम्मा नस्अलुकल हुस्नुल खातिमा, अल्लाहुम्मा इजअल कुरआनल अज़ीम रबीअ क़ल्बी व नूर बसरी व जिला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।